اب ہم آپ کے سامنے درس قرآن پیش کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں مولانا عبد الملک مظاہری صاحب دامت برکاتہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتعقلون صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، پابندی کرو تمام نمازوں کی اور بالخصوص درمیانی نماز کی، اور کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے، اور اگر تم حالت جنگ دشمن کا اندیشہ کرو تو کھڑے کھڑے یا سواری پر چڑھے چڑھے نماز پڑھ لیا کرو۔ پھر جب تم کو امن کی حالت ہو جائے تو پھر اللہ کو یاد کرو اسی طریقے سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو سکھلایا ہے، اور جو تم ایسی باتیں جس کو تم بالکل نہیں جانتے تھے۔ یہ دونوں آیتیں جو آیت نمبر 238 اور 239 آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس میں معاملات اور عبادات کا تعلق واضح کیا گیا ہے، جبکہ درمیان میں جو گفتگو چل رہی تھی سابقہ آیتوں میں نکاح اور طلاق اور عدت مہر وغیرہ کے احکام کے درمیان اچانک نماز کی تاکید اور اس کی اہمیت کو بیان فرمایا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو اس طرح سے دل میں یہ خیال آئے کہ جو معاملات کی سطح پر جو باتیں چل رہی تھیں اچانک اس کے درمیان پھر عبادات کی سطح کی بات کیوں آ گئی؟ تو اس لیے بیان فرمایا گیا کہ دنیا کے معاملات اور باہمی نزاعات میں پڑھ کر کہیں خدا تعالیٰ کی عبادت کو بندہ بھلا نہ بیٹھے اور اہل و عیال میں مشغول ہو کر نماز سے غفلت نہ برت دے۔ نکاح اور طلاق کے مسائل جو حقوق العباد سے متعلق ہیں، ان کے ساتھ حقوق اللہ کی تاکید سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام میں معاشرت اور معاملت، قانون اور اخلاق اور عبادات اور اخلاق یہ عبادات سے الگ نہیں، اور شریعت میں اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اب ان آیتوں میں حق تعالیٰ کی طرف سے نماز، بالخصوص نماز عصر کی تاکید بیان کی گئی۔ شان نزول کے بارے میں مفسرین نے ایک روایت لکھی ہے کہ کام کاج میں لگ کر بعض لوگ عصر کی نماز پڑھنے میں تاخیر کر دیتے تھے، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو جاتا، تو اس وقت آیات مذکورہ نازل ہوئی۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ دیگر اہل کتاب کی طرح مسلمان بھی نماز میں اشارہ یا بات کر لیا کرتے تھے، اس کی ممانعت میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اس کے بعد مسلمانوں نے نماز میں بولنا یا اشارہ کرنا ترک کر دیا۔ یہاں نماز کی محافظت اور حفاظت اور نگرانی کا جو حکم دیا گیا ہے، تو نمازوں کی حفاظت اور نگرانی کے معنی اصل یہ ہے کہ نمازوں کو اپنے وقتوں پر ادا کرنا اور ان کے ارکان، واجبات، سنن اور مستحبات کا پورا لحاظ رکھنا۔ پھر تمام نمازوں کی عموماً اور صلاۃ وسطیٰ کی محافظت کا خصوصی حکم دیا گیا۔ صلاۃ وسطیٰ کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا، یعنی بیچ والی نماز سے کون سی نماز مراد ہے؟ اس کے متعلق کثرت سے علماء مفسرین نے اپنے اقوال بیان فرمائے ہیں۔ احادیث کی دلیل سے یہ ہے کہ بیچ والی نماز عصر کی نماز ہے، کیونکہ اس کے ایک طرف 2 نمازیں دن کی ہیں یعنی فجر و ظہر، اور ایک طرف 2 نمازیں رات کی ہیں یعنی مغرب و عشاء۔ تو اس بیچ والی نماز کی تاکید خصوصیت کے ساتھ اس لیے فرمائی گئی کہ اکثر لوگوں کو یہ وقت کام کی بھیڑ بھاڑ اور مشغولیت کا ہوتا ہے۔ پھر دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ نماز میں عاجزی کے ساتھ ٹھہرنے کا حکم دیا۔ وقوموا للہ قانتین، کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے۔ عاجزی کی تفسیر حدیث میں خاموشی کے ساتھ آئی ہے۔ گویا اس آیت میں نماز میں باتیں کرنے کی ممانعت ہوئی، اور وہ جو احادیث میں ہے کہ نماز میں حضرات صحابہ یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات یا کوئی اشارہ کی یا چلے، یہ سب اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کی باتیں ہیں۔
اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حق تعالیٰ کی طرف سے ایسی تمام چیزوں کو منسوخ کر دیا گیا جس سے نماز میں اشارتاً گفتگو ہو یا نماز میں صراحتاً کوئی بات معلوم ہو یا حتیٰ کہ انگلی کے اشارے سے بھی اگر کسی چیز کو بتا دیا جائے تو بھی نماز میں کراہت ضرور آتی ہے۔ یہ بات اس آیت کے ذریعے سے بیان کی گئی۔ پھر آیت کا اگلا حصہ ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا۔ یہ اگلی آیت ہے جس میں حالت جنگ میں دشمن کے اندیشے کی بنیاد پر کھڑے کھڑے یا سواری پر چڑھے چڑھے نماز پڑھ لینے کا حکم دیا۔ تو یہ حالت جنگ میں نماز کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لڑائی اور دشمن کے خوف کا وقت ہو تو مجبوراً سواری پر سوار ہونے کی حالت ہی میں اور پیدل کو اشارے سے نماز پڑھنا درست ہے، چاہے قبلے کی طرف آدمی کی توجہ ہو یا نہ ہو۔ یعنی نماز کی محافظت حالت جنگ میں بھی ضروری ہے، البتہ شریعت کے باقی احکام کی طرح یہاں بھی ماحول کی پوری گنجائش رکھی گئی ہے کہ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ایسی شدید حالت میں جب دشمن سے مقابلہ ہو اور جب کہ جانوں کی پریشانی میں آدمی پڑا ہوا ہو، اس وقت بھی نماز مؤخر نہیں کی گئی بلکہ نماز کھڑے کھڑے یا سواری پر بیٹھے بیٹھے پڑھنے کا حکم دیا۔ اس وقت نہ رکوع اور سجود کا لحاظ ضروری ہے نہ قبلہ رو ہونے کا، البتہ اشارے سے نماز صحیح جب ہوگی جب ایک جگہ کھڑا ہو سکے اور اس میں سجدے کا اشارہ ذرا زیادہ پست کرے رکوع کے مقابلے میں، اور اگر کھڑا رہنا ممکن نہ ہو بلکہ چلتا پھرتا اور دوڑتا بھاگتا بھی ہو رہا ہو تو نماز مؤخر کر دی جائے گی، جیسا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے موقع پر، جس کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے، اس میں کیا تھا۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مشرکوں نے ہم کو صلاۃ وسطیٰ سے روک دیا، خدا ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، اور یہ واقعہ احزاب میں نماز عصر کا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر حضرت عمر حاضر خدمت ہوئے اور کفار قریش کو برا بھرا کہنے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکا حتیٰ کہ سورج غروب ہونے کے وقت قریب ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے بھی عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ پھر بادیہ بطحان کی طرف توجہ فرمائی اور آپ نے وضو کیا، ہم نے بھی وضو کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی جبکہ سورج غروب ہو چکا تھا، پھر اس کے بعد مغرب پڑھی۔ اور جب جنگ یا خوف کی حالت نہ ہو، امن اور چین ہو جائے تو پھر انہی ارکان اور شرائط کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا حکم دیا جاتا ہے جو کہ نماز کے سلسلے میں تعلیم کیے گئے ہیں، یعنی قبلہ رخ ہونا، رکوع ہونا، سجود سجدہ اور قعدہ وغیرہ، قیام، سب چیزیں جیسی تعلیم کی گئی ہیں ویسا اس میں ضروری ہے۔ اس کے بعد جو آیت شریفہ ہے جس کو آیت نمبر 240 والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، کہ جو لوگ وفات پا جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویوں کو، تو وصیت کر جایا کریں اپنی ان بیویوں کے واسطے 1 سال کے منتفع ہونے کی، اس طور پر کہ گھر سے نہ نکالی جائیں۔ ہاں اگر گھر سے خود نکل جاتی ہیں تو تم کو کوئی گناہ نہیں ہے، اس قاعدے کی بات میں جس کو اپنے بارے میں کریں۔ اللہ اور اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ گزشتہ آیتوں میں نماز اور بالخصوص صلاۃ وسطیٰ کی اہمیت، پھر اس میں نماز میں بات چیت کرنے سے متعلق، پھر حالت جنگ کی نماز کو وضاحت کرتے ہوئے پھر اپنے اصل مسئلے کی طرف پھر واپسی ہوئی ہے۔ گویا بیوہ کی عدت اور نان نفقہ وغیرہ کی وضاحت ان آیتوں میں ہو رہی ہے، اور بیچ میں نماز وغیرہ کا حکم کیوں دیا گیا اس کی ابھی صراحت ہوئی کہ ایسی گھبڑوں میں پڑھ کر کوئی لوگ نمازوں کو بھول نہ جائیں کہ نماز اللہ کے حقوق ہیں، انسانی حقوق کے معاملات میں پڑھ کر اللہ کے حقوق نہ بھول جائیں، اس کی وضاحت کی گئی۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں میں بیوہ کی عدت کا دستور 1 سال کا تھا، اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات آئی، اور بعض وارثین بیچاری بیوہ کو دوران عدت ہی میں گھر سے نکال باہر کر دیتے تھے اور کوئی نام نفقہ اس کو نہیں دیتے تھے۔ وہ بیوہ اس زمانے عدت میں نہ تو کوئی نیا نکاح کر سکتی تھی اور نہ اس کے معاش کا کوئی ذریعہ ہوتا تھا۔ اسلام کے شروع موقع پر بھی عورت کی عدت 1 سال رکھی گئی اور عورت کے لیے اس وقت کی کوئی میراث نہیں تھی۔ پھر احکام اسلام میں بعد میں بیوہ کی عدت کا زمانہ 4 ماہ اور 10 دن متعین ہوا، جیسا کہ اس صورت کے شروع کے گزشتہ آیت نمبر 234 میں یہ حکم دیا گیا، تربصن بانفسہن 4 اشہر و 10۔
کہ وہ بیویاں اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 مہینے 10 دن جن کے شوہر وفات پا چکے ہیں۔ اس وقت آیت میراث نازل نہیں ہوئی تھی اور بیوہ کا کوئی شرعی حصہ ترکے میں مقرر نہ ہوا تھا، اس لیے یہ رعایت رکھی گئی کہ بیوہ اگر اپنے انتقال کی ہوئے شوہر کے ترکے کے گھر میں رہنا چاہتی ہے تو سال بھر تک اس کو رہنے کا حق ہے، اور انتقال ہوئے شوہر کے ترکے ہی سے سال بھر تک اس کو نان نفقہ اور سکونت کا مکان ملے گا، کوئی ان کو اس کے حق سے محروم نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس پہلی آیت زیر تفسیر میں بھی اسی کا بیان ہے، اور شوہروں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ اس طرح کی وصیت کر جایا کریں۔ ہاں، اگر 4 ماہ اور 10 روز عدت پوری کرنے کے بعد بیوہ بقیہ ایام میں اپنے انتقال ہوئے شوہر کے گھر میں نہ رہنا چاہے تو اس کو اختیار ہے کہ اس مدت یعنی 4 مہینے 10 دن کے بعد جہاں چاہے چلی جائے اور جس سے چاہے نکاح ثانی کر سکتی ہے۔ پھر جب آیت میراث بھی نازل ہو گئی تو شوہر کے ترکے میں سے بیوی کے لیے چوتھا یا 8واں حصہ مقرر ہوا۔ چوتھا حصہ اس وقت جب کہ اولاد نہ ہو اور 8واں حصہ اس وقت جب کہ اولاد ہو۔ یہ یعنی خاوند اگر اولاد والا ہے تو اس کو 8واں حصہ ملے گا، اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں چھوڑے ہوئے مال کا چوتھا حصہ ملے گا۔ پھر سال بھر کے نفقے اور سکونت کا حکم جو اس تفسیر جو والی آیت بھی چل رہی ہے اس میں منسوخ کر دیا گیا، چنانچہ جمہور مفسرین اور فقہا کے نزدیک یہ آیت فی الحال منسوخ الحکم ہے، اور عدت والی آیت اور میراث والی آیت اس کی ناسخ کہلاتی ہیں۔ گویا ان آیتوں کے ذریعے سے رسم جاہلیت کو باطل فرمایا گیا کہ عورت کے حقوق کا تحفظ فرمایا گیا، اور جاہلیت کے زمانے میں عورت کو جس طریقے سے مظلوم بنا دیا گیا تھا اور اس کو بالکل بے یار و مددگار چھوڑنے کی کوشش کی گئی تھی، وہ سب ختم کر کے عورت کو مختار بنایا گیا، اور آیت کے آخر میں حق تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا واللہ عزیز حکیم۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بڑے زبردست ہیں، ان کے احکام کی خلاف ورزی مت کرو، اور حکمت والے بھی ہیں کہ تمام احکام میں تمہاری مصلحتیں ملحوظ رکھ کر حق تعالیٰ کی طرف سے احکامات دیے گئے ہیں کہ تمہاری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، مگر اپنی سمجھ کو بنیاد مت بناؤ، کیونکہ حق تعالیٰ کے احکام کا تعلق تو اللہ کے حکم کی بنیاد پر ہے، انسان کے ذہن نارسا کی بنیاد پر نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ذہن کی محدودیت ہے اور محدود ذہن کہاں تک سوچ سکتا ہے۔ اس لیے جو بھی احکام حق تعالیٰ کی طرف سے دیے جائیں اس میں آدمی یہ سمجھ کر عمل کرے کہ اسی میں میری فلاح اور صلاح ہے، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے احکامات ہیں یقیناً انسانیت کی فلاح و بہبود کو مد نظر رکھ کر دیے گئے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی سمجھنا چاہیے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، آخر میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصتی کے بعد مطلقہ ہونے والیوں کا جو حق بیان کیا گیا کہ طلاق دی ہوئی عورتوں کے متاع یعنی ان کو نفع پہنچانے کا بیان ہے۔ مطلقہ عورتوں کو فائدہ پہنچانے کا حکم اسی رکوع کی ابتدائی آیات میں بھی آ گیا، اور وہاں صرف 2 قسم کی مطلقہ عورتوں کے لیے احکام تھے، ایک وہ جن کا مہر مقرر نہ ہوا ہو اور نہ ان سے قربت کی نوبت آئی ہو، اور دوسرے وہ مطلقہ جس کا مہر تو بوقت نکاح مقرر ہوا تھا مگر خلوت اور قربت کی نوبت نہیں آئی اور اسی حالت میں طلاق ہو گئی۔ لیکن یہاں آیت میں ان طلاق والی عورتوں کو فائدہ پہنچانے کا حکم ہے کہ جن کو خلوت یا قربت کے بعد طلاق دی جائے تو ان میں سے جس کا مہر مقرر کیا گیا ہو اس کے فائدہ پہنچانے کی شکل یہ ہے کہ مہر تو پورا دیا جائے، اور جس کا مہر بوقت نکاح مقرر نہ ہو تو پھر ایسے مردوں پر مہر مثلی واجب ہے، یعنی جو اس عورت کے خاندان میں جو مہر رائج ہے اس کے حساب سے دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جس عورت کو طلاق دی جائے یہ نہ ہو کہ اسے ننگے سر اور ننگے پاؤں بھوکا پیاسا اپنے گھر سے نکال دیا جائے، بلکہ ایک مدت تک اس کی ضرورتوں کی کفالت شوہر کے ذمہ ہے۔ فقہاء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں عدت کے عنوان سے ایک مدت متعین کی ہے کہ اس میں کھانے پہننے اور رہنے سہنے کا پورا انتظام شوہر پر واجب ہوتا ہے۔ کذالک یبین اللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہاں نکاح، طلاق، عدت وغیرہ کے احکام کو کھول کر بیان کیے۔ اس طرح وہ اپنے احکام اس واسطے بیان کرتے ہیں کہ تاکہ تم ان پر غور و فکر کرو اور عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔